بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں گانا بجانا حرام ہے۔ میوزک کے نقصانات۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا بہت کم ذکر کرنا، نماز کے لیے اٹھتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرنا اور نماز کوے کی ٹھونگوں کی مانند تیز تیز پڑھنا نفاق کی علامتیں ہیں، اور آپ کم ہی دیکھیں گے کہ کوئی گانے بجانے کا شوقین ہو اور اس میں یہ سب علامات نہ ہوں۔ یعنی جو گانے بجانے کا شوقین ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی محروم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ لقمان، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لاؤ الحدیث خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہالت کے ساتھ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور دین اسلام سے مذاق کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں لاؤ الحدیث کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں، اس آیت میں لاؤ الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ یعنی لاؤ الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ موسیقی اور ریشم کی حرمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک زمانے میں لازماً ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کرنے، ریشم پہننے، شراب پینے اور گانے بجانے کو اپنے لیے حلال ٹھہرائیں گے۔ یعنی یہ چیزیں حرام ہوں گی لیکن وہ اپنے لیے حلال ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دھسا دیا جانا، شکلوں کا بگڑ جانا اور پتھروں کی مار کے عذاب آئیں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گانے والیوں اور باجے بانسریوں کا رواج ہو جائے گا اور شراب پی جانے لگے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوگا۔ یعنی میوزک، ناچ گانا اور شراب کی کثرت قہر خداوندی نازل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائیں، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، خوشی نعمت ملنے پر میوزک کی آواز اور مصیبت کے وقت چیخ و پکار اور نواح کرنے کی آواز۔ یعنی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مصیبت پہنچتی ہے یا کسی کوئی عزیز کی ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پیٹنا اور نواح کرتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں چار فتنے ہوں گے اور ان میں سے جو آخری فتنہ ہوگا وہ گانا بجانا ہوگا۔ تو دیکھ لیں آج کے دور میں گانا بجانا کتنا زیادہ ہے۔ ہر گھر اور ہر اللہ پاک اس شر سے محفوظ رکھے۔ موسیقی سے نفرت کا اظہار کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ساز و بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور راستہ بدل لیا۔ دور جا کر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا اب آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، نہیں، اب آواز نہیں آ رہی۔ تب انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکال کر ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح موسیقی کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر میری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کے